سيدنا نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام شفاعت کا ذکر کرتے ہوئے اس حدیث پاک کے بیان پر اپنی گفتگو ختم کی تھی، جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا یوضع للانبیاء منابر یوم القیامہ، قیامت کے دن تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے ممبر اور کرسیاں بچھا دی جائیں گی، اور وہ اپنے اپنے ممبروں پر یجلسون علیہا، بیٹھ جائیں گے، حتیٰ یبقى ممبری، حتیٰ کہ میرا ممبر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رہ جائے گا، لا اجلس علیہا قائم بین یدی ربی منتصبا، میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں سراپا سوال بن کے کھڑا رہوں گا۔ اس پر ہم پوری تفصیل کے ساتھ پچھلے جمعے میں گفتگو مکمل کر چکے ہیں، اور جو مختلف علمی، ایمانی اور وجدانی اور ذوقی معارف اور نکات تھے اس حدیث میں، ان پر بشر و بسط کے ساتھ بات ہم نے مکمل کر لی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، یقول اللہ تبارک و تعالی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ترید ان اصنع بامتک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بولیے آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی امت کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ پوچھے کہ میرے محبوب بول، تمہاری امت کے ساتھ کس طرح کا سلوک کروں، میں تمہاری امت کے ساتھ کیسا معاملہ کروں۔ اس پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا فاقول عجل حسابہ فیدعا بہم فیحاسبون ومنہم من یدخل الجنۃ برحمتہ ومنہم من یدخل الجنۃ بشفاعتہ۔ چنانچہ میرے اس درخواست پر، اللہ کے پوچھنے پر میں عرض کروں گا باری تعالیٰ تو مالک ہے، تیری عدالت ہے، تیری قیامت ہے، تیرے بندے ہیں، تو جان تیرا کام جانے، مگر میرا تو مطالبہ فقط یہ ہے کہ میری امت کا حساب جلدی کر اور فارغ کر، میری امت کا حساب جلدی کر اور فارغ کر۔ سو میری امت کو بلایا جائے گا، ان کا حساب و کتاب ہوگا، اور ان میں کچھ ایسے ہوں گے جو اللہ کی رحمت کے باعث جنت میں جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو میری شفاعت کے باعث جنت میں جائیں گے۔ میں صرف گفتگو کا تسلسل قائم کرنے کے لیے اور آپ کی اور اپنی یاداشت بحال کرنے کے لیے کہ ہم نے بات کہاں تک کر لی تھی اور کہاں چھوڑی تھی، اس حدیث پاک کو فقط لفظاً اور ترجمتاً دوہرا رہا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا ازال اشفع، میں شفاعت کرتا جاؤں گا، اور میری شفاعت سے وہ لوگ جن کی بخشش اللہ کے وعدے کے تحت نہ تھی
یعنی جو نیکوکار نہ تھے. اور اللہ کا یہ وعدہ کہ نیک اعمال والوں کو بخش دوں گا جو اس بخشش کے کھاتے اور زمرے میں نہیں آنے والے تھے اور بچ گئے تھے، وہ میں اپنی شفاعت سے بخشواتا جاؤں گا. حتیٰ کہ یعطا سکاکن برجال وقد امروا بہم الی النار، حتیٰ کہ میں اپنی شفاعت سے اپنی امت کے گناہگاروں اور خطاکاروں کو بخشواتا نوبت میری شفاعت کی یہاں تک آ جائے گی کہ کچھ ایسے لوگ میرے سامنے آئیں گے جن کے ہاتھ میں دوزخ کا پروانہ تھمایا جا چکا ہوگا اور انہیں حکم دیا جا چکا ہوگا کہ انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے. فرشتے انہیں گھسیٹ کر دوزخ میں لے جانے والے ہوں گے. جہنم کے پروانے حساب و کتاب کے بعد ان کے ہاتھ میں ہوں گے، دوزخ میں جا رہے ہوں گے. اچانک ان کی نگاہ جو مجھ پہ پڑے گی تو پکار اٹھیں گے، یا رسول اللہ، حضور ہم بھی آپ کے گناہ گار. تو بات میں پچھلے جمعہ پر یہ سمجھا رہا تھا کہ نیکوکار اللہ کے اور گناہ گار حضور کے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ باری تعالیٰ نیکوکار تیرے ہیں اور گناہ گار میرے ہیں. یہ نقطہ سمجھا رہا تھا اس حدیث پاک کی روح سے. تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ پکاریں گے تو آقا ان کو بھی اپنی شفاعت سے بخشوا کر جنت میں ڈلوا دیں گے اور دوزخ کے پروانے وہیں کے وہیں رہ جائیں. یہاں تک بات کر لی تھی جی. اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے فَإِنَّ خَازِنَ النَّارِ لَيَقُولُ، پھر جو دوزخ کا بواب ہوگا، خازن دوزخ کا چوکیدار، وہ عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک تو حضور علیہ السلام شفاعت کرتے رہیں گے اور گنہگار بخشے جاتے رہیں گے، وہ خاموش رہے گا. اس کو خیال ہوگا بھی ٹھیک ہے، آخر کتنے بخشے جائیں گے، کچھ تو میرے حصے میں بھی آئیں گے نا. وہ دوزخ کا چوکیدار مطمئن ہوگا کہ چلو شفاعت کر لیں جتنے بھی بخشے جائیں، کچھ نہ کچھ تو میرا بھی حصہ رہ جائے گا. ہر کوئی چاہتا ہے نا میرا گھر بھر جائے جی. تو وہ جہنم کا بواب چوکیدار ہے، وہ بھی چاہتا ہے میرا گھر بھرے. جہنم بھی چاہتی ہے حل میں مزید، ابھی اور گنجائش ہے، لایا جائے. جہنم بھی پکارے گی. جب نوبت اس جگہ تک جا پہنچے گی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دریائے رحمت و شفاعت کے متلاطم ہونے کی، جوش میں آنے کی، کہ جن گنہگار امتیوں کے ہاتھ میں دوزخ کے پروانے دیکھ لیں گے وہ بھی لے لیں گے اور فرمائیں گے باری تعالی تیرے فیصلے نے انہیں جہنمی ڈکلیئر کیا، میں تیری بارگاہ میں ان کے جنتی ہونے کے لیے شفاعت کرتا ہوں. اور حضور علیہ السلام فرما چکے ہیں کہ شفاعت کا حق تو ہے بھی ان کے لیے جو اپنے عمل کی بنا پر جنت کے حقدار نہ تھے. جب آپ نے فرمایا اترونہا للمتقین ولکنہا للمذنبین الخطائین، میں فرمایا کہ میں نے اللہ سے شفاعت کا حق لیا ہے، تو پوچھا کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ شفاعت کا حق میں متقین، پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے لیے استعمال کروں گا؟ فرمایا نہیں، ولکنھا للمذنبین الخطائین. پہ نیکوکار پرہیزگار تو نیک اعمال کے باعث وعدہ الہی کے تحت جنت میں جا رہے ہیں. میں تو شفاعت کا حق استعمال کروں گا جو میرے گنہگار ہیں، جو میری امت کے خطا کار ہیں، جو اس وعدے کے تحت جنت کے مستحق نہیں اور عدل کے اصول کے تحت دوزخ میں جانے والے ہیں. شفاعت فضل کے اصول میں آتی ہے، عدل کے اصول میں نہیں. کیا بولیے؟ شفاعت فضل کے اصول میں آتی ہے اور شفاعت کا حق ایسا حق ہوتا ہے جو باقی ہر حق پر فائق ہو جاتا ہے، باقی ہر حق پر فائق ہو جاتا ہے. شفا اسی سے ہے. کیا حق کے شفا تو آپ نے سن رکھا ہے نا.
ذمہ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، زمینوں کا کام کرنے والے، ارد گرد کے علاقے کے لوگ جہاں حق شفا قانون میں چلتا ہے۔ آپ اتنی بات تو جانتے ہیں نا کہ کوئی آدمی اپنی جائیداد کسی دوسرے کو بیچ دے، کسی دور کے شخص کو اپنی جائیداد بیچ دے، اس نے کسی سے کچھ لیا دیا؟ اس پر کوئی بار، کوئی ذمہ داری تھی؟ بولیے۔ اپنا مکان، اپنی پراپرٹی، من مرضی کی قیمت دونوں نے طے کی، اس نے پیسے ادا کیے، اس نے بیچ دیا، کسی کو کوئی نقصان پہنچا؟ ایک اصول کی بات۔ مگر اس پر پڑوسی کو حق شفا ہے یا نہیں؟ قریبی رشتہ دار کو حق شفا ہے یا نہیں؟ کیا ان سے کچھ چھینا؟ نہیں نہ چھینا، تو ان کو شفا کا حق ہے۔ وہ عدالت میں جا کے دعویٰ دائر کرتے کہ ہم سے پوچھے بغیر اور ہماری مرضی کے بغیر اس نے جائیداد بیچ دی۔ اگر اس کا وہ دعویٰ درست ثابت ہو جائے تو وہ جو اس کا حق بیچنے کا تھا اور اس خریدار کا حق خریدنے کا تھا، اور قیمت کا تعین ہوا اور معاہدہ ہوا اور زمین بیچی گئی، سب معاملات ہو گئے، یہ سارا کچھ کیا کرایا منسوخ ہو جائے گا، شفا فائق ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایک قانونی اور عقلی دلیل دے رہا ہوں شفاعت کے اصول پر۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ شفاعت کا حق کیا ہوا، حساب و کتاب ہو چکا، دوزخ جنت کا فیصلہ ہو چکا، اب شفاعت فیصلوں کو بدلتی پھرتی، اگر کسی نادان کے ذہن میں یہ خیال آئے تو میں بتانا چاہتا ہوں جس طرح یہاں حق کے شفا آپ کی قانون اور عدالتوں کے فیصلوں کو بدل دیتا، اس طرح قیامت کے دن وہ حضور کا حق کے شفا ہوگا، شفاعت حضور کا حق کے شفا ہوگا، اور فیصلے ہو چکے ہوں گے، حساب و کتاب ہو چکا ہوگا، معاملات تل چکے ہوں گے، پروانے جنت و دوزخ کے جاری ہو چکے ہوں گے، فیصلے کا اجرا ہو رہا ہوگا، بلکہ ہو چکا ہوگا۔ اب حضور کو جب اطلاع ہوگی کہ یہ بھی میرا گناہگار ہے، تو حق شفا کس کو حاصل ہوتا ہے؟ قریبی کو۔ حق شفا کس کو حاصل ہوتا ہے؟ بولیے، قریبی کو، خواہ قرب مکان کا ہو، خواہ قرب خون کا ہو۔ تو جو جتنا زیادہ قریبی ہے اس کا شفا اتنا زیادہ مضبوط ہے، درست ہے نا؟ جو جتنا زیادہ قریبی ہے اس کا شفا اتنا زیادہ مضبوط ہے، اور جب شفا آ جاتا ہے وہاں عمل کو نہیں دیکھا جاتا۔ کوئی دیکھتے ہیں کہ یہ خریدار تو بڑا نیک اور متقی آدمی، بھئی یہ حافظ غلام مصطفیٰ صاحب اتفاق مسجد کے امام ہیں، نیک آدمی ہے، انہوں نے زمین خریدی ہے، ان پر شفا نہیں چلے گا؟ بڑا نیک متقی آدمی ولی اللہ ہے، اس نے زمین خریدی ہے، اس پر شفا نہیں چلے گا؟ دوستو جہاں شفا کا اجرا ہوتا ہے وہاں عمل کو، یا فلاں شفا کا حق کرنے والا، شفا حق مانگنے والا بدکار آدمی، فاسق و فاجر ہے، گناہگار ہے، بھئی چونکہ تو گناہگار ہے، فاسق و فاجر ہے، سو شفا کا فائدہ تمہیں نہیں پہنچ سکتا ہے؟ کوئی ایسی بات؟ شفا عمل کو نہیں دیکھتا، شفا عمل کو نہیں دیکھتا، شفا کی بنیاد قرابت پر ہے۔ شفا کی بنیاد جو جتنا قریبی ہے اس کا شفا اتنا مضبوط ہے۔ تو ساری قرابتیں ایک طرف، اور امت کو جو قرابت مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ ہے وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکی۔ قرآن مجید نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ بھئی کسی کا اتنا قرب کہ مکان کے ساتھ مکان ہے، دیوار سانجھی ہے، اس سے زیادہ تو قرب نہیں ہوگا نا، کوئی کسی کے گھر تو نہیں نا داخل ہو جائے گا، دیوار سانجھی ہے یہی قرب ہوا نا۔ کسی کی دکان کا حصہ سانجا ہے، کسی کی پارٹنرشپ ہے، بھئی زیادہ سے زیادہ یہاں تک ہو جائے گا کہ ملکیت میں سانج ہے، اشتراک ہے، کسی کا خون میں تعلق میں سانج ہے، یہاں تک ہی ہو جائے گا نا۔ تو آخری انتہا قرابت کی خون کا تعلق ہے۔ اب خون سے بڑھ کر تو قرابت کوئی نہیں ہو سکتی، بولیے اگر خون سے بڑھ کر قرابت کا کوئی تصور ہے تو مجھے بتا دیں۔ خون سے بڑھ کر، بھئی خون کی سانج، خون کی شرکت، اس سے بڑھ کر کوئی قرابت ہو سکتی؟ ساری کائنات میں نہیں ہو سکتی، مگر آقا دو جہاں کی قرابت خونوں سے بھی بڑھ کر، اس لیے کہ خون سے بڑھ کر قرابت جان کی ہے۔ دیکھیے خون سے بڑھ کر قرابت، اگر خون جسم سے کچھ نکل جائے
تو انسان کی موت واقع. آپ کئی بوتلیں خون کی دے دیتے ہیں مریضوں کو، دے دیتے ہیں نا، اور فوراً ایک خون کی بوتل دے، اس کے فوراً بعد جوس کا ایک گلاس پی لیں، کمپنسیشن ہو جاتی. ڈاکٹر کہتے ہیں تو خون کی بوتلیں نکل جائیں تو انسان کی موت واقع. مگر کوئی ایسا بھی ہے کہ جان تھوڑی سی نکل جائے تو موت واقع نہ ہو. اب بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اگر خون کی قرابت انسان کے ساتھ اور جان کی قرابت دونوں کا موازنہ کریں تو بڑھ کے قرابت کس کی ہے؟ اس لیے جان کی قرابت ہے کہ خون نکل جائے تو بندہ پھر بھی زندہ رہ سکتا ایک حد تک، مگر جان نکل جائے تو زندگی کا کوئی، زندگی اسی جان ہی کا تو نام تھا. جان ہے تو جہان ہے، وہی جان ہی تو زندگی تھی. تو زندگی ختم ہو جاتی ہے اگر جان نکل جائے. تو جان سے آگے بڑھ کر قرابت کا کوئی تصور عالم امکان میں نہیں. مگر قربان جائیں آقا آپ کی شفقتوں پر جو اس امت کو حاصل ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں تمہاری قرابتوں کے تصور جان پر جا کے ختم ہو جاتے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ کی قرابت تمہارے ساتھ جانوں سے بھی بڑھ کر ہے، جانوں سے بھی بڑھ کر. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. بولیے مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. تو جانوں سے بڑھ کر حق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ہمارے اوپر. یہ بات سمجھ لیجئے، ہماری جان کا ہم پر کتنا حق ہے جی؟ ساری دنیا سے بڑھ کر تو حق جان کا ہی بنتا ہے نا، کہ ہم جو کچھ پاپڑ بیلتے پھرتے ہیں دنیا میں جان کے لیے بیلتے پھرتے ہیں. اگر جان کو سکھ نہ ہو تو آدمی کون دنیا میں مصیبتیں اٹھائے؟ تو سارا کچھ دنیا میں انسان جان کے لیے کرتا ہے. تو جان سے بڑھ کر کسی شے کا حق تصور نہیں کیا جاتا. مگر قرآن کا حکم یہ ہے کہ آقا کا حق جان سے بھی بڑھ کر ہے. انسان ہر شے قربان کر سکتا ہے پر جان نہیں کرتا قربان. مگر حضور کی نسبت وہ ہے کہ اس پر جانیں بھی قربان ہو جائیں تو وہ بھی کم ہے. اس پر جانیں بھی قربان ہو جائیں تو وہ بھی کم ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ یہ ایک جان کیا کروڑوں جانیں ہو تو آپ پر قربان ہو وہ بھی کم ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت جان سے بھی بڑھ کر. تو جب حضور کی قرابت امت پہ اور امت کی قرابت حضور کی ذات پاک سے جان سے بھی بڑھ کر ہے تو جو شفا حضور کو حاصل ہوگا وہ کسی اور سے ٹوٹ سکتا ہے؟ بولیے نہیں ہو سکتا. اور شفا تو ہوتا بھی سودے کے بعد ہے. کبھی سودے سے پہلے بھی شفا ہوا؟ بولیے. بھئی آپ نے مکان بیچا ہی نہیں اور تو کوئی دعویٰ دائر کر دے شفا کا، عدالت انٹرٹین کرے گی؟ خارج کر دے گی. وہ کہے گی بھئی کاز آف ایکشن ہی پیدا نہیں ہوا، وجہ ہی پیدا کوئی نہیں ہوئی، شفا کیا کرتے ہو؟ اسے سودا تو کر لینے دو، کوئی بات ہو تو جائے. تو معاملہ جب ہو جاتا ہے تو بعد میں شبے کی باری آتی. ارے جب تک دوزخ کا پروانہ دیا نہ گیا تھا کسی کو، شفاعت کاہے کو ہوتی؟ شفاعت تو منتظر تھی کہ عدالت الہیہ سے کسی کے جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو اور دوزخی ہونے کا پروانہ ہاتھ میں تھمایا جائے، پھر حق کے شفا حرکت میں آئے اور عرض کیا جائے باری تعالیٰ تیری عدالت نے اس میرے گناہگار امتی کو دوزخی ہونے کا فیصلہ دے دیا ہے، تیرا فیصلہ حق، تیرا فیصلہ بچا، پر اب میری شفاعت کا حق شروع ہوتا ہے. میں شفا کر دیتا ہوں اس فیصلے پر کہ میرے مولا اس میرے امتی کو بخش دے. اس نے فرمایا میرے محبوب میرا فیصلہ بھی حق تھا پر تیری شفاعت بھی حق ہے. میرے فیصلے نے اسے جہنمی بنا دیا، تیری شفاعت نے اسے جنتی بنا دیا. ان حوالوں سے بھی کبھی حضور علیہ السلام کے حق اپنے اوپر کیا ہے دیکھا کرو. ہمارا دھیان دنیاوی مفادات اور اپنی دنیا کے گورکھ دھندوں اور لڑائی جھگڑوں سے باہر نکلتا ہی نہیں ہے. ہم اتنے دنیا پرست ہو گئے ہیں کہ اس دائرے سے ہٹ کر ہم سوچنے والے ہی نہیں رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے حق ہیں اور کیا کیا فرما رہے ہیں ہمارے لیے، کبھی ادھر بھی دھیان کر لیا. تم عرض کر رہا تھا کہ ان کی بخشش ہو جائے گی،
اس پر دوزخ کا جو بواب چوکیدار ہوگا وہ بولے گا یا محمد ما ترکت لغضب ربک فی امتک من نقمت، وہ عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میری بھی درخواست سن لیں۔ آپ فرمائیں گے بھئی تو بھی کیا بولتا ہے؟ وہ کہے گا حضور آپ نے ساروں کو بخشوا دیا، تو اللہ کے غضب کے لیے اپنی امت میں سے چھوڑا ہی کچھ نہیں؟ اللہ کے غضب کے لیے بھی تو کوئی حصہ چھوڑ دیتے نا، سارا اللہ کی رحمت کی طرف بھیج دیا، سارا اللہ کی رحمت کی طرف بھیج دیا، کچھ تو اللہ کے غضب کی خاطر بھی چھوڑ دیتے، اپنی امت میں سے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ یعنی دوزخ کا بواب یہاں تک حضور کی بارگاہ میں عرض کریں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ نکتہ سمجھا رہا تھا کہ شب معراج سے بات چلی تھی کہ شب معراج حضور علیہ السلام کے عمل نے یہ نکتہ سمجھا دیا کہ آپ نے گنہگاروں کو اپنا بنا لیا، گنہگاروں کو، تو اب گنہگاروں کا بھی تو حق ہے نا کہ ریسیپروکیٹ کریں، یعنی اس حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو کوئی احسان کرے تو اس کا بدلہ دیتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کی شادی پر کوئی آ کے 200 400 500 1000 2000 دے جائے، جب اس کا موقع آئے تو آپ بھی کچھ جا کے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ دیتے ہیں نا۔ تو اپنے لیے تو لیتے ہیں تو دیتے بھی ہیں، کرتے ہیں نا۔ تو جب حضور کی بارگاہ کا معاملہ آتا ہے تو حضور تو اتنا کچھ دے رہے، کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ ہم اس کا بدلہ کیا چکا رہے؟ کیا چکا رہے؟ صرف اتنا ہی حضور علیہ السلام چاہتے ہیں، وہ تو آپ سے مال نہیں مانگتے۔ آپ نے فرمایا ان اجری الا علی اللہ، میں تمہاری خاطر جو کچھ کر رہا ہوں تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر میرے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو پھر حضور کیا چاہتے ہیں جب اجر اور بدلہ نہیں مانگتے مال کی شکل میں؟ تو پھر کیا چاہتے ہیں؟ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو حکم میں نے تمہیں زندگی گزارنے کے لیے دیے ہیں اس کے مطابق چلو، بس جو زندگی بسر کرنے کے ضابطے میں نے تمہیں دیے ہیں اس کے مطابق چلو، بس یہ مانگتے ہیں اتنا کوئی، اور وہ بھی ہماری بھلائی کے لیے۔ اگر سوچیں تو اس میں بھی ہماری عزت ہے، ہماری بھلائی ہے۔ تو آقا نے اگر گناہگاروں پر دست شفقت اس حد تک رکھا ہے تو کچھ تو ہم گناہگاروں کو بھی حیا آنی چاہیے، کچھ تو ہم گناہگاروں کو بھی شرم آنا چاہیے کہ اور کچھ نہیں تو کم سے کم اتنا تو خیال رہ جائے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے حضور ناراض ہو جائے، کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے حضور چہرہ اقدس پھیر لے، ناراض ہو جائے، اور یہ فرمائے کہ امتی تمہیں اتنا بھی شرم نہ آیا، میری خاطر ہی حیا کر لیتا۔ بس آقا دو جہاں کا چاہنا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو حضور علیہ السلام کی اتباع میں اور اطاعت میں اور آپ کے احکام کی تعمیل میں اس طرح بدل لیں کہ وہاں شرمساری نہ اٹھانی پڑے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ دوسری حدیث تھی۔ اب صحیح بخاری کو دیکھیے، یہی مقام شفاعت کا مضمون چونکہ چل رہا ہے، تیسری حدیث، ایک طویل حدیث اور بڑی مشہور حدیث، حدیث پاک میں ہے کہ حضور قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن کی ہولناکیاں آپ کو معلوم ہیں، بیان کی قرآن نے بھی حدیث نے بھی۔ ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا، ہوا ہوگا، لوگ پریشانی کے عالم میں، نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، ساری دنیا، پوری انسانیت جمع ہو کر مل کر جلوس کی شکل میں حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں جائے گی اور عرض کرے گی حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ آپ اول الانبیاء ہیں اور ابو الانبیاء، ابو البشر ہیں، سب سے پہلے نبی اور تمام انبیاء کے باپ، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ یہ ہولناکیاں ٹل جائیں، حساب و کتاب جلدی شروع ہو اور یہ بوجھ اتر جائے، ہماری معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، آج اس مقام پر میری مجال نہیں کہ میں اس بارگاہ میں زبان کھول سکوں، اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے، اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ، آج اس بارگاہ میں زبان کھولنے کا یارہ نہیں کسی کو۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. یہ شفاعت کبریٰ ہے، ورنہ چھوٹی چھوٹی شفاعتیں تو ہزارہا اللہ کے مقبول بندے کر رہے ہیں. اور کسی ایک آدھ بندے کی بخشش ہو جانا جس پر آپ لڑ جھگڑ رہے ہیں کہ کوئی بخشوا نہیں سکتا، یہ تو شفاعت صغریٰ ہے. یہ شفاعت صغریٰ ہے. وہ اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. وہ کرم اور رحمت کرنے پر آ جائے تو رحمت حق بہانہ نہیں جوید. وہ خزانے اور ڈھیر نہیں دیکھتا، بہانے تلاش کرتا ہے معاف کرنے کے. ہم شفاعت کبریٰ کی بات کر رہے ہیں، وہ جس شفاعت سے پورے اہل محشر کو نفع پہنچے گا، پورے اہل قیامت کو نفع پہنچے گا، اور پورا جلسہ قیامت، جلسہ محشر جس سے متمتع ہوگا. پھر وہ آگے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلتے چلتے سب انبیاء ایک جلوس بنتا جائے گا، اور ہر کوئی چل کے اب آخری بارگاہ حضور علیہ السلام کی رہ جائے گی. سو سارے مل کر قیامت کے دن بہت بڑا جلوس بن جائے گا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. یہ احتجاجی جلوس نہیں ہوگا، التجائی جلوس ہوگا. احتجاج کس کے خلاف؟ احتجاج تو ظلم کے خلاف ہوتا ہے. آج تو عدل کا دن ہے، ظلم کا دن ختم ہو گیا. ہم اس ظلم کے دور میں رہ رہے ہیں. یہ دنیا وہ ہے جس میں ظلم چلتا ہے، جس میں ظلم کی عدالتیں، ظلم کی حکومتیں، ظلم کے نظام، ظلم کے قانون، ظالم انسان، یہ سب اس دنیا میں ہم لوگ، چھوٹا بڑا ہر شخص دوسرے کے لیے ظالم. اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ہر شخص دوسرے کو ظالم سمجھ رہا ہے اور اپنے ظالم ہونے پر توجہ نہیں کرتا. آپ جس کے پاس بیٹھے وہ پورے معاشرے کو گالی دیتا نظر آئے گا، پورے معاشرے کو بے ایمان گردانے گا، پورے معاشرہ اس کے نزدیک ظالم ہوگا، مگر اس کے اپنے عمل پہ نگاہ ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ اس ظالم سے بڑا ظالم کوئی نہیں. ہر شخص اپنے دائرہ اختیار میں جب بددیانتی کرتا ہے اور اپنے دائرہ عمل میں جب استحصال کرتا ہے، لوگوں کی حق تلفی کرتا ہے، خواہ کم تول کر، خواہ کم ناپ پر کر، خواہ ملاوٹ کر کے، خواہ گھٹیا کوالٹی کی چیز دے کر، خواہ دفتر کے اوقات پورے کام نہ کر کے، خواہ لوگوں کو ناجائز بار بار چکر لگوا کر، خواہ رشوت مانگ کر، کام میں رکاوٹ ڈال کر، الغرض ہزار ہاتھ اور طریقے. جو شخص جس سطح پر بھی جب اپنے عمل میں کوتاہی کرتا ہے وہ معاشرے پر ظلم کر رہا ہے. تو جب وہ خود ظالم ہے تو دوسرا مظلوم ہوا، تو اب اس مقام پر وہ ظالم بن گیا، یہ مظلوم ہوا، تو فرق کیا رہا؟ ہم میں سے ہر شخص ظالم بھی ہے، مظلوم بھی. ہر شخص توقع کرتا ہے کہ دوسرا ظلم کرنا چھوڑ دے اور میرا ظلم بدستور جاری رہے. اس طرح ظلم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. آفٹر آل کسی ایک نہ ایک جگہ سے تو ظلم کے خاتمے کا آغاز کرنا ہوگا. ہم عمر بھر یہ توقع کرتے چلے جاتے ہیں کہ حکمران ظلم ختم کر دیں، حکمران بددیانتی ختم کر دیں، حکمران بے ایمانی ختم کر دیں، حکمران نیک ہو جائیں، صالح ہو جائیں، متقی ہو جائیں، قوم کے صحیح بے خواہ بن جائیں. مرتے دم تک اسی توقع میں رہتے ہیں، مگر ان میں سے ایک توقع بھی اپنی ذات کے ساتھ نہیں کرتے. حکمران کہاں آسمانوں سے اترتے، وہ بھی ہم ہی میں سے جاتے. تو جب ہم سب خراب ہیں تو ہم سب خرابوں میں سے چنے ہوئے لوگوں کے صالح ہونے کی توقع کہاں سے کرتے؟ اس اصلاح کا آغاز ہمیں اپنے نفسوں سے کرنا ہوگا، اپنی جانوں سے کرنا ہوگا. اس محاسبے کا میں انکار نہیں کر رہا، وہ محاسبہ حکمرانوں پر جاری رہنا چاہیے کہ اس کے بغیر تو پھر ظلم کی انتہا ہو جاتی. مگر آغاز اصلاح کا کہیں سے نہیں ہو سکتا اگر ہم اس کا آغاز اپنی ذات سے نہ کریں. آپ بے ایمانی چھوڑ دیں، آپ بددیانتی چھوڑ دیں، آپ ظلم و استحصال چھوڑ دیں، آپ جھوٹ اور غیبت چھوڑ دیں، آپ حق تلفی اور استحصال چھوڑ دیں، اور ہر شخص یہ عہد کر لے کہ میں چھوڑ دوں گا، تو تھوڑے ہی عرصے میں پورا معاشرہ اس سے پاک ہوتا نظر آئے گا. اور میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بددیانتی، بے ایمانی، خیانت، ظلم چھوڑ دیں، اللہ کے فضل و کرم سے زندگی اللہ پاک آپ کی طرف نہیں کرے گا. کسی نے 4 لقمے کھا لیے، کسی نے 2، کسی نے 1، مگر پیٹ میں کچھ نہ کچھ چلا ضرور جائے گا. مگر اس جہاد کی برکت یہ ہوگی کہ بڑے بڑے ظالم اونھے منہ نیچے گر جائیں گے.
اس صبر اور اس نیکی کے اندر طاقت بہت ہے، مگر ہم اصلاح اپنی ذات سے تو کرنا نہیں چاہتے، دوسروں کی توقع کرتے۔ یہ دنیا اس میں ظلم کا رواج ہے، مگر اس میں ظلم کا کوئی شائبہ، اس لیے وہاں احتجاجی جلوس نہیں، التجائی جلوس ہوگا کہ مولا کرم کر دے۔ عدل تو یہی چاہتا ہے جو تو کر رہا ہے، ہمارے کرتوت ہیں تو اسی لائق، مگر تو کرم کر دے، تو رحم والا بھی ہے۔ یہ سارا جلوس حضور کی بارگاہ میں آئے گا، کہاں؟ اللہ کی بارگاہ میں نہیں۔ یہ نقطہ قابل توجہ ہے۔ رب تو وہی ہے نا ہر ایک کا، جی رب کون ہے؟ اللہ ہے یا حضور ہے؟ اللہ ہے رب کائنات، ہر ایک کا رب، معاف کرنے والا بھی وہی ہے اور رحمت کرنے والا بھی، اور سارا کچھ ہونا تو اس کی بارگاہ میں جا کر ہے۔ تو حدیث شفاعت صحیح بخاری کی بتا رہی ہے، تو جب کرنا اس نے ہے اور سارے نبی بھی ساتھ ہیں اور ساری دنیا بھی ساتھ ہے، تو مل جل کر نبی ان کو اللہ کی طرف سیدھا کیوں نہیں لے جاتے؟ یہ بات قابل توجہ ہے۔ بھئی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ساری کائنات نبوت اور کائنات انسانی جمع ہے، اور انبیاء رب کا راہ دکھانے والے تھے نا۔ کس لیے آتے تھے دنیا میں؟ لوگوں کو اللہ کا راہ دکھایا جائے، لوگوں کو بولیے اللہ کا راہ دکھایا جائے۔ آج قیامت کا دن ہے، آج اللہ کا راستہ تو نہیں دکھاتے۔ آج کہتے ہیں اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ آج کیوں نہیں دکھاتے اللہ کا راستہ؟ آج اللہ کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا جاتا؟ براہ راست اللہ کی بارگاہ میں التجا کے لیے کیوں نہیں جایا جا رہا؟ اس لیے کہ اس دنیا میں بہت سی حقیقتوں پر پردے پڑے رہتے ہیں، وہاں سب پردے اٹھ چکے ہوں گے۔ یہاں تو بہت سی حقیقتوں کا انکار ممکن ہے، وہاں انکار کی مجال نہ ہوگی، حقیقت چمک رہی ہوگی۔ ہر ایک کو معلوم ہوگا کہ کرنا تو اسی نے ہے، مگر کوئی کروانے والا لایا جائے، کروانے والا لے جایا جائے۔ یہ تو میں آپ کو بڑی سیدھی بات، حدیث بخاری صحیح بات بتا رہا ہوں، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ آج براہ راست اللہ کا دروازہ نہیں دکھایا جا رہا، اور سارے مل کر کدھر آتے ہیں؟ حضور کی بارگاہ میں، سب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آ کے عرض کرتے ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں نا، کئی بار ذہنوں میں یہ خیال ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے، بھئی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، براہ راست اللہ سے مانگے، کسی نبی کا یا کسی نیک کا وسیلہ واسطہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض کا ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے یا نہیں آتا؟ بولیے، ایسے وسوسے، شیطانی وسوسے خیال ذہن میں آ جاتے، کئی بار آ جاتے ہیں۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بعض اوقات اس وسوسے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، صحیح عقیدہ رکھنے والے، مگر وسوسہ ہے، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، شیطان کبھی خیال ڈال دیتا ہے بھائی اللہ سے مانگنا ہے، وہ رب ہم اس کے بندے، تو سیدھا اللہ سے مانگ لیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا واسطہ، انبیاء کا، اولیاء کا، صلحاء کا، مقربین کا، ان کا واسطہ وسیلہ درمیان میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ گئے نا؟ یہ پورا روز محشر اس سوال کا جواب، روز محشر اس سوال کا جواب ہے۔ یہاں تو اللہ نظر نہیں آ رہا نا، بات تو سامنے نظر آ رہا ہو۔ مقصد یہ کہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہوں گے، قیامت کے دن تو اللہ کی، اور جنت میں بعد از آخرت تو اللہ کے دیدار بھی ہوں گے، اور وہاں آوازیں بھی آ رہی ہوں گی، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہی ہے؟ وہاں کوئی فرعون دم نہیں مار سکے گا، کوئی حامان، کوئی قارون، کوئی یزید تڑپ نہیں سکے گا، سب ساکت و ثابت بت بن کے اونتے گرے پڑے ہوں، صرف تنہا اللہ کی بادشاہی ہوگی۔ تو ہر کوئی جان رہا ہے کہ آج اس کی بادشاہی عیاں ہے، انبیاء بھی جان رہے، مگر انبیاء سب کو لے کر سیدھا اللہ کی بارگاہ میں نہیں جا رہے، بلکہ سب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ رہے۔ تو آپ کو سوال کا جواب مل گیا یا نہیں؟ اس سے زیادہ وضاحت پر مبنی جواب اور کیا مطلوب ہے؟ آپ تو اس پر دلیل پوچھتے ہیں نا کہ آیا اللہ کی بارگاہ میں کسی کا واسطہ پیش کرنے پر کوئی دلیل
حضور کی سنت، صحابہ کی. آپ تو ایک دلیل پوچھتے ہیں، یہاں تو آدم علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء دلیل بنے کھڑے ہیں. اس سے بڑے سارے دلائل جمع ہو گئے. حضرت آدم کی سنت یہی، حضرت نوح کی سنت یہی، ابراہیم کی سنت یہی، سلیمان و داؤد کی سنت یہی، یحییٰ و موسیٰ کی سنت یہی، عیسیٰ کی سنت یہی. اب سارے نبی، سارے رسول، سارے ولی، سارے انسان ایک ہی سنت پر عمل کر رہے ہیں. ساری دلیلیں جمع ہو گئی. اب کسی کا عمل اس واسطہ اور وسیلہ کے خلاف نہ رہا. کسی کا عمل واسطہ اور وسیلہ کے خلاف. اور ہم میں سے اگر جو یہاں واسطہ اور وسیلہ کے خلاف ذہن رکھتا بھی تھا، آج وہ بھی واسطے اور وسیلے کے راہ پر چل رہا ہے. راستہ ہی اور کوئی نہیں ہے، اور راستہ ہی کوئی نہیں. سب راستے بند ہو چکے، سب راستے بند ہو چکے، سب راستے بند ہو چکے. بھئی انبیاء علیہ السلام جو توحید کے پرچار کے لیے آئے تھے، انہی نے بتانے تھے نا راستے. وہ خود جمع ہو کر حضور کی بارگاہ میں آئے کھڑے. وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرَفًا مِّنَ الْبَحْرِ وَرَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ. آج انبیاء بھی در رسول پر سائل بن کے آئے کھڑے. آج خبر ہوگی کہ آقا دو جہاں کی شانیں کیا. آج پتا چلے گا کہ تاجدار کائنات کی عظمتیں کیا ہے. آج باپ بھی بیٹے کے دروازے پہ آیا کھڑا ہے، دادا بھی بیٹے کے دروازے پہ آیا کھڑا ہے. حضرت ابراہیم دادا ہے نا، حضرت آدم سب کے باپ ہیں. آپ باپ دادا سب مل کر آقا کے دروازے پہ آئے کھڑے ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ اے بیٹے آدم، فرض کر رہے ہیں میرے بیٹے محمد، آج ہم بھی تیرے حاجت مند ہیں. ابراہیم عرض کر رہے ہیں اس لیے کہ شفاعت کبریٰ اور مقام محمود کے حامل تنہا آپ، تنہا آپ. تو ساری دنیا حضور کے دروازے پہ جمع کھڑی. عرض کرتے ہیں حضور اس لیے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے شفاعت کر دیں، سفارش کر دیں. اب آخری یہی دروازہ تھا، چلو یہاں سے تعلیم مل جاتی اور فرما دیتے بھائی تم سارے نبی اور انسان مل کر اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور مل کر التجا کرو، تمہاری نہیں ٹالے گا. حضور علیہ السلام فرما سکتے تھے کہ نہیں؟ جی بھائی تم اتنے نبی اور رسول ہو، اتنے نیکوکار عمل والے ہو، اور ساری دنیا کے لوگ رو رو کے گڑ گڑا کے عرض التجائیں کرو اللہ کی بارگاہ میں، گر پڑو سجدوں میں، وہ تمہاری مان لے گا. فرما سکتے تھے کہ نہیں؟ مگر نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ جواب میں فرمایا انا رہا، آؤ یہ شان میری ہے. انا رہا، یہ شان میری ہے. اور یہ شان میری ہے. میں کیا کرتا ہوں؟ بجائے اس کے کہ تم سارے سجدوں میں گر جاؤ، تمہارے سجدوں کی بجائے میں تنہا سجدہ کرتا ہوں. میں تنہا سجدہ کرتا ہوں، میں تنہا سجدہ کرتا ہوں. پھر دیکھنا کہ اس سجدے کا رنگ کیا ہوتا ہے، رنگ کیا ہوتا ہے. فرمائیں گے انا لہا، اس کا حامل میں ہی ہوں، یہ شان میری. تم صحیح دروازے پر آئے ہو، آپ نے صحیح جاب کے لیے صحیح آدمی کا انتخاب کیا. اب یہ میرا کام، سب انبیاء جمع ہو جائے. آقا کیا عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ سجدے میں گر جائیں. کیا؟ سجدے میں گر جائیں. اب بہت سی حدیثیں ہیں. اس مقام پر ایک حدیث اور بھی ہے. حضور نے فرمایا انا اولہم خروجا اذا بعثوا. جب قیامت کا دن ہوگا، ابھی قبریں پھٹی نہیں ہوگی. قیامت کا دن ہے، جب آغاز قیامت ہوگا ابھی کوئی قبر کھلی نہیں ہوگی. کیوں؟ ہر سب قبریں بند ہیں. اس لیے کہ آج قیامت کے دن ہولناکیاں انتہا پر ہیں. تپش، گرمی، غیظ و غضب، جلال، ہیبت عروج پر ہے. آج قبر سے پہلے کون نکلے؟ قبر سے پہلے کون نکلے اللہ کو بھی معلوم ہے. سو جب یہ عالم ہوگا قیامت کا، تو آقا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا. انا اول الناس خروجا اذا بعث. جب اٹھنے کا وقت آئے گا سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا. کیوں؟ کبھی سوچا آپ نے؟
کہ حضور سب سے پہلے کیوں باہر آئیں گے اور بعد میں دوسرے اٹھیں گے؟ اس لیے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. وہ حدیث ابھی وہیں ہے، اس کو آگے انشاءاللہ جاری رکھیں گے کہ حضور سجدے میں گر جائیں گے. اس سے آگے آپ یاد رکھ لیں، میں اگلے جمعہ پر بات کو شروع کروں گا انشاءاللہ. یہ نقطہ صرف سمجھا لوں، پھر اس حدیث کو بھی اگلے جمعے پر لے جائیں گے. بات ختم کرنا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے کیوں اٹھیں گے؟ آپ اس کی مثال یوں دیکھ لیں کہ جنگل کا سما ہو، کوئی شخص جا رہا ہے، اچانک شیر دھاڑ رہے ہیں، حملہ آور ہو رہے ہیں، چیتے ہیں، سانپ ہیں، عجیب کیفیت، ایسی ہولناکیاں آئیں کہ کسی شخص کے بچنے کی کوئی امید نہیں، اور وہ تنہا ہو، بیچارہ بچے گا؟ گھبرا جائے، کیسے بچ سکتا؟ اگر اس قسم کی پریشانیوں کے ماحول میں اسے اچانک کوئی ایسا دوست، کوئی ایسا سہارا نظر آ جائے جس کے بارے میں یقین ہو کہ اب یہ مجھے ہر صورت میں بچا لے گا، اچانک نظر اس پہ پڑ جائے تو اس کے سارے خوف و غم دور ہو جائیں گے کہ نہیں؟ آپ اس لمحے کا اندازہ کریں کہ ہر طرف ہولناکیاں ہی ہولناکیاں، اور اچانک ایک ایسا محبوب دوست اور معتمد نظر آ جائے کہ جس کے بارے میں یقین ہو کہ اس سے مجھے اب چھین کے کوئی نہیں لے جا سکتا، تو اسی لمحے سب خوف کافور ہو جائیں گے کہ نہیں؟ ایک طرف وہ کیفیت، بھئی آپ دیکھیں چھوٹا بچے رو رہے ہوں، بلخ رہے ہوں، پریشان حال ہوں، ماں کہیں گئی ہوئی ہو، زور زور سے رو رہے ہو، پریشان ہو یا کسی سے ڈر رہے ہو، اچانک ماں سامنے آ جائے تو بچے دوڑ کے ماں کے سینے سے لپٹ جاتے ہیں اور ان کی مامتا گود میں لے کے ہر ایک کو سلا دیتی ہے، ایک آسرا سہارا مل جاتا ہے. بالکل یہی کیفیت ہر شخص قبر سے نکلتے ہوئے قیامت کے دن کی ہولناکیاں دیکھ کر قریب ہوگا کہ ہر شخص پھر مر کے گر جائے، کسی کے بچنے کا پھر امکان نہ رہے. آقا کو پہلے اٹھایا جائے گا تاکہ حضور سامنے کھڑے ہو، امت کا جو فرد قبر سے اٹھتا جائے ادھر ہولناکیاں ہو، ادھر چہرہ مصطفیٰ ہو، حضور کو دیکھے سب ہولناکیاں بھول جائیں، حضور پر نگاہ پڑتے ہی قیامت کی ہولناکیاں ایک وقت میں تو کم سے کم بھول جائے گا، سہارا مل جائے گا کہ اب کوئی پرواہ نہیں، حضور کھڑے، اب کوئی پرواہ نہیں، حضور آ گئے، اب کوئی پرواہ نہیں، اب بگڑ کچھ نہیں سکتا، اب سنبھل جائے گا معاملہ، سنور جائے گا، حضور سامنے کھڑے. تو فرمایا سب سے پہلے میں کھڑا ہوں. وانا قائدہم اذا وفدوا، جب سارا جلوس بن کر اللہ کی بارگاہ میں جانے کا وقت آئے گا، کسی کی جرت نہیں ہو رہی ہوگی کہ کوئی اس جلوس کے سامنے خدا کی بارگاہ میں چلا جائے. اس وقت جلوس سے محشر کی قیادت کرنے والا میں ہوں گا. وانا خطیبہم اذا انصتوا، جب خدا کا ہیبت و جلال ہر شخص کی زبان پر مہر سکوت ثبت کر دے گا اور کسی کو بولنے کی قیامت کے دن جرت نہ ہوگی، ہر کوئی ساکت و صامت ہوگا، اس وقت قیامت میں میرا خطاب نشر ہوگا. انا خطیب ہوں. تو جلسہ قیامت میں خطیب کون ہوں گے؟ حضور کی ذات. میں خطاب کروں گا. وانا مستشفعہم اذا ہم یئسون، اور جب وہ مایوس ہو چکے ہوں گے ہر شے سے، اس وقت شفاعت کا جھنڈا اٹھا کے چلنے والا میں ہوں گا. میں ان کو شفاعت کا سہارا دوں گا، انہیں شفاعت کا سہارا دوں گا. اور سہارا بھی یوں ہی کوئی نہیں بنتا جب تک دامن میں کچھ نہ ہو. جو خود نفسا نفسی کی پریشانی میں ہو وہ کسی اور کا سہارا کیسے بنے؟ تو سہارا کیوں کر بنے گا؟ اس لیے کہ میں پچھلے خطاب میں عرض کر چکا کہ رب کریم بھی فرمائے گا محبوب آج تیری لاج رکھنی ہے. الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، خدا کی ذات ساری رحمتوں، ساری نعمتوں، ساری جنتوں، ساری برکتوں اور ساری سعادتوں کی چابیاں اور ساری بزرگیوں کی چابیاں اٹھا کر میرے ہاتھ میں دے دیں گے. اور اللہ فرمائے گا محبوب یہ ساری جنتیں ہیں، ان کی چابیاں تیرے پاس ہیں، میری رحمتوں کی چابیاں تیرے پاس ہیں. قیامت کا دن میرا ہے، حکم تیرا چلے گا، جس کو چاہے جنت میں بھیج، جس کو چاہے جہاں بٹھا. اس سے آگے انشاءاللہ سجدہ شفاعت سے آگے بات اگلے جمعہ پر شروع کریں گے. وما علینا الا البلاغ.